بکم من جدید. السلام علیکم دوستو, میں ہوں سجاد خلیق اور ایک بہت لمبے عرصے کے بعد اور بہت لمبے دورانیے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. دوستو, اس تاخیر کے لیے کئی وجوہات کی بنا پر کافی لمبی تاخیر ہو گئی, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور دوسری اہم بات میں یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کیا تھا کہ جو سب سے مشکل مرحلہ آتا ہے عربی سیکھنے کا وہ ہوتا ہے اردو سے عربی, اس کو شروع کیا جائے. تو دوستو, آج میں یہ خوشخبری لے کر کے آیا ہوں کہ اردو سے عربی کا آغاز ہو گیا ہے. اگرچہ مجھے اس بات کا یقین ہے اور تجربہ ہے کہ عربی سے اردو اصل تو وہی ہے, اسی سے شور بنے گا, کیونکہ کسی بھی فن یا کسی بھی زبان کا کوئی ذخیرہ ہونا چاہیے, اور وہ ذخیرہ, وہ شعور, اس کا وہ اسٹرکچر, وہ ڈھانچہ وہ اسی سے ملے گا. اور جب آپ کے پاس ایک فیڈ بیک, ایک ذخیرہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہے کہ آپ پھر اس کے بعد آپ اردو سے عربی کرتے رہیں. لیکن چونکہ فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو اور سب کو بھرپور فائدہ ہو, اس لیے میں نے یہ کوشش کی ہے اور میں نے یہ سوچا ہے کہ دونوں شروع کیا جائے, یعنی عربی سے اردو اور اردو سے عربی. پھر کچھ عرصے کے بعد ہم شروع کر دیں گے عربی انگلش عربی بھی شروع کریں گے انشاءاللہ. تو آج ہم نسبتاً آسان خبر, جیسا کہ ہم کرتے آئے ہیں کہ ہم قدم بقدم چلتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں. تو آپ کے سامنے ایک مختصر سی خبر ہے جو آپ کی اسکرین پر بھی دکھ رہی ہوگی, اردو کی خبر ہے. اور آج چلیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بالکل اس اردو کی خبر کو ہم عربی کی خبر بناتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو کر پاتے ہیں. تو آپ سب سے پہلے تو اپنی نوٹ بک نکال لیں اور اس جو اردو کی خبر ہے اس کو آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے دوستو, تو آئیے سیدھا ہم چلتے ہیں بورڈ پر اور ہم شروع کرتے ہیں اپنا کام حسب سابق. تو میں نے اس اردو کی چھوٹی سی خبر کو لکھ دیا ہے. تو چلیے سب سے پہلے ہم جیسا کرتے آئے ہیں, پہلے اس کی ہیڈنگ کو سمجھتے ہیں, پھر اسے ہم لکھیں گے. تو اس میں کیا کہا ہم, یہ خبر ہے, پرانی خبر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اقوام متحدہ کا ہند پاک مذاکرات کی منسوخی پر اظہار تشویش. تو اقوام متحدہ آپ جانتے ہیں الامم المتحدہ, ہند پاک مذاکرات, اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے محادثات, محادثہ سے محادثات. منسوخی اس کے لیے استعمال کریں گے الغاء, اردو الغاء سے. اور اظہار تشویش ہے نہیں, اظہار کے لیے آتا ہے اعراب اور تشویش کے لیے آتا ہے قلق. یہ جو مستعمل ہے شستہ زبان میں وہ یہ ہے. تو چلیے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, اس ہیڈنگ کو لکھ لیتے ہیں. تو دیکھیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کا بالکل جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح کی ہیڈنگ بنائیں جیسے کہ عربی اخبارات میں ہوتا ہے. تو ہم نے کیا لکھا, اقوام متحدہ کا ہند پاک مذاکرات کی منسوخی پر اظہار تشویش. ہم نے لکھا الامم المتحدہ تعرب عن قلقها ازاء الغاء المحادثات بین الہند و پاکستان. دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ہم سب کچھ جانتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن یہ جو تعبیر کرنے کا جو اسلوب ہے اس سے ہم واقف ہیں, تو اسے سیکھنا ہے. تو بہت توجہ کے ساتھ اسے سیکھیے, لکھیے, پھر سیکھیے, یہی کام آنے والا ہے. تو الامم المتحدہ, اقوام متحدہ تعرب عن قلقها, تشویش کا اظہار کیا. کس بات پر؟ اذا, اس کے معنی آتے ہیں بات کے پر. کس بات پر؟ الغاء المحادثات بین الہند و پاکستان, ہندوستان پاکستان کے درمیان محادثات یعنی مذاکرات کی منسوخی پر, اذا پر کے. ٹھیک ہے, ہیڈنگ تو آپ نے سمجھ لیا. چلیے اب آگے چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون نے پاکستان اور ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان طے شدہ مذاکرات کی منسوخی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اقوام متحدہ, الامم متحدہ, سیکریٹری اس کے معنی کیا آتے ہیں الامین, سیکریٹری جنرل الامین العام ہے نہیں, الامین العام, امین سیکریٹری العام جنرل بان کی مون, پاکستان اور ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیروں ہے نہیں. یہ قومی سلامتی کے مشیروں, اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے المستشار الامن, مستشار الامنی, اس کے معنی آتے ہیں قومی سلامتی کے مشیر. ٹھیک ہے, اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے. طے شدہ مذاکرات, اس کے لیے ہم کیا کہیں گے المحادثات المقررہ. ٹھیک ہے, کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اجنبی ہو, لیکن اس اجنبی جو گیپ ہے نا, ہم اسی کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, مذاکرات کی منسوخی پر تشویش کا اظہار کیا یہ ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اردو کی خبر ہے, ہمیں بالکل اس کا عربی خبر بنانی ہے. تو چلیے آپ نے سمجھ لیا لفظ لفظ کا ترجمہ. اب کیا کرتے ہیں, اس کو ہم عربی میں, اس پیراگراف کو ہم عربی میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوستو دیکھیے میں نے اس پیراگراف کا ترجمہ لکھ دیا ہے. سب سے پہلے آپ اردو دیکھیے اس میں کیا ہے.
اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل بان کی مون نے پاکستان اور ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان طے شدہ مذاکرات کی منسوخی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ہم نے اس کی عربی کیا بنائی وہ دیکھیے. اعرب الامین عام، اعرب کا معنی کیا ہے؟ اظہار کیا. اعرب الامین العام للامم المتحدہ بان کی مون عن قلقه، یعنی تشویش کا اظہار کیا. کیوں؟ ازاء الغاء محادثات کے المقررات بین الہند و پاکستان، دونوں ملکوں کے درمیان طے شدہ مذاکرات کی منسوخی پر. اچھا، وہ مذاکرات جو ہے یہ کس لیول پر ہونا تھا؟ اردو کا یہ اسلوب آپ نے دیکھا ہے. اب یہ اسلوب چونکہ یہ مشیر جو دونوں قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں اس لیول پر ہونا ہے، قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں اس لیول پر یہ ہونا ہے، تو اس کے لیے یہ اسلوب استعمال کیا. اعلی مستوى المستشاری الامن القومی فی بلدین، المستشاری الامن یعنی المستشارین ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر نون حذف ہو گیا ہے. المستشاری الامن القومی فی بلدین یعنی دونوں ملکوں قومی سلامتی کی مشیر اعلی مستوی کے لیول پر، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ اس لگانا اس لیے ضروری ہے جو اردو کا اسلوب میں سمجھ میں آتا ہے. عربی اور انگریزی کے اسلوب میں یہ ہوتا ہے، کبھی تو مذاکرات ہوتے ہیں وزراء کے لیول پر، کبھی رؤساء کے لیول پر، کبھی وزرائے خارجہ کے لیول پر. یہاں قومی سلامتی کی مشیروں کے لیول پر ہے، اس لیے یہاں پر یہ اس کا اضافہ یعنی اس طرح کا ہی کرنا. تو دیکھا آپ نے، یہ ایک ٹھیک ٹھاک سا پیراگراف ہو گیا. یعنی یہ اس طرح کا پیراگراف ہے کہ اگر ہم اس طرح کی خبروں کو اگر اردو بنا کر کے ہم عربی اخبارات میں دینا چاہیں تو آسانی سے دے سکتے ہیں، کیوں یہی رائج ہے اور یہی ہے. ہاں اس سے اچھی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نہیں یہ ٹھیک. اور یہاں اس لیول تک پہنچنے کے لیے حالانکہ ہم اچھی خاصی عربی جانتے ہیں اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس میں جو الفاظ اور لغات استعمال کی ہوئی ہیں اکثر اسے جانتے ہیں، لیکن یہ ترکیب آپ نہیں جانتے ہیں، اس طرح کے مفہوم کی ادائیگی پر قادر نہیں ہوتے ہیں. اسی کمی کو دور کرنے کے لیے جو آن لائن کلاس چل رہا ہے جس کا پہلا بیچ بہت ہی کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، چونکہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا اس لیے کم تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، لیکن جن لوگوں نے شرکت کی انہیں احساس ہو گیا کہ یہ ہماری پڑھی ہوئی عربی کو، اس کی جو اسپیشلٹی ہے وہ خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پڑھی ہوئی جو عربی ہے نا اس کو معتبر بنا دیتا ہے، بے ترتیب کو ترتیب دے دیتا ہے اور بکھرا ہوا کو سمیٹ دیتا ہے. صرف اس 35 سے 40 دن کے اس کورس کے کرنے کے بعد جو عربی کے بنیادی قواعد سے واقف ہوں، مبتدی یا منتہی، سب کے لیے یکساں مفید ہے. اس کورس کے کرنے کے بعد اپنے اندر یہ قوت محسوس کیا لوگوں نے کہ وہ کسی بھی مفہوم کو ہم آسانی کے ساتھ عربی میں ادا کر سکتے ہیں، کوئی بھی اردو مفہوم کو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ یہ اتنا نتیجہ خیز ثابت ہوا کہ شروع میں کچھ بچوں نے تحریر عربی میں لکھ کر بھیجی جو ایک جملہ صحیح سے لکھنے پر قادر نہیں تھے. اس کورس کے اختتام کے بعد انہوں نے پورا پیراگراف، پورا آرٹیکل لکھا اور انہیں یہ محسوس ہوا. اچھا، دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو محنت ہے نا وہ کارگر ہو جاتی ہے. ہمارا جو عربی کا جو طویل سفر ہے وہ بہت مختصر ہو جاتا ہے اور محنت بہت سمٹ جاتی ہے. یعنی مطلوبہ محنت حاصل کر کے ہم ان مقاصد کو اور ان ہدف کو حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بھی عربی کا آپ بھی ذرا شوق رکھتے ہیں یا عربی کے مسافر ہیں تو ایک بار اس سفر سے ضرور گزریں تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. تو ہم نے کیا اس کو ہم نے مکمل کر لیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو سمجھ بھی لیا. اب ہم چلتے ہیں آگے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اگلے پیراگراف کی طرف. اور وہ یہ دیکھیے، بان کی مون نے پاک ہندوستان قومی سلامتی کی مشیروں کے درمیان طے شدہ مذاکرات کی منسوخی کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کریں. ٹھیک ہے، اب اردو کا اسلوب تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جو اردو اخبارات کا بہت برا حال ہوتا ہے، وہ اس میں زبان کی مطلب وہ ادب اور زبان کا معیار وہ نہیں ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں عربی اور انگریزی اخبارات جو ہوتے ہیں وہ بہت معیاری زبان استعمال کی جاتی ہے، اس کا اسلوب بہت معیاری ہوتا ہے. تو اس میں بار بار ایک چیز کا تکرار آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اس لیے یہ نسبتاً آسان خبر کی ہے تاکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے دیکھ لیا. اب اس کی ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو آپ اس کو سمجھ لیجیے. ہندوستان کو یہاں تک تو آپ جانتے ہیں کہ درمیان طے شدہ مذاکرات کی منسوخی کو مایوس کن قرار دیا ہے. کیا مطلب؟ مخیب للآمال. مایوس کن کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ آپ جانتے ہیں خیب عملہ ہے نہیں، امید پر پانی پھیرنا. مخیب للآمال مایوس کن. دونوں ممالک پر زور دیا ہے نہیں. اس کے لیے کیا کون سا اصول استعمال کرتے ہیں؟ حث البلدین ہے نہیں علی شئیر، کسی چیز پر ابھارنا، زور دینا.
وہ اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کریں. اختیار کرنے کے لیے تبنی، جانتے ہیں تمنا، تمنی ہے نا، تبنی طریق الحوار، بات چیت کا راستہ اختیار کریں اختلافات ختم کرنے کے لیے. لتسویتی خلافاتہما ہے نا، لتسویتی خلافاتہما، بات چیت کا راستہ اختیار کریں اپنے اختلافات، یعنی دونوں اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کریں. تو اختلافات ختم کرنے کے لیے کیا بولتے ہیں؟ تسویت الخلافات، اختلاف ختم کرنا. ٹھیک ہے، چلیے تو اب ہم کیا کرتے ہیں، یہاں تک یہ اس پیراگراف کو ہم لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اردو تو دیکھ لیا ہے. بان کی مون نے پاکستان پاک ہندوستان قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان طے شدہ مذاکرات کی منسوخی کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کریں. ٹھیک ہے، اس میں تکرار پر تکرار ہے، لیکن عربی کا صحیح اسلوب کیا ہوگا جو ہمیں جاننا ہے اور اسی طرح ہمیں لکھنا بھی ہے وہ یہ ہے. دیکھیے یہاں کیا لکھا، وہ تو وہاں ہے وَاعْتَبَرَ الْغَاء، آپ نے سمجھ لیا کہ وَاعْتَبَرَ سے مراد بان کی مون ہے. الغاء هذه المحادثات، تو یہ بات چل رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو مذاکرات منسوخ ہوا ہے، تو بار بار دونوں ملکوں کا ذکر ضروری نہیں ہے. تو دیکھیے عربی کا یہ اسلوب ہے. ٹھیک ہے، اور بہت معیاری اسلوب ہے. وَاعْتَبَرَ الْغَاءَ هَذِهِ الْمُحَادَثَاتِ مُخَيِّبًا لِلْآمَالِ، ٹھیک ہے، یہاں تک کا مایوس کن قرار دیتے ہوئے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا. ٹھیک ہے، مخیباً للآمال، اور یہ قرار دیتے ہوئے جب اس طرح کا مفہوم آتا ہے تو ہم الجھ جاتے ہیں. الجھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم کہیں گے وحث البلدین، میں نے جیسے کہا تھا وحث البلدین ہے نہیں، کس بات پر؟ وحث، دونوں ملکوں کو ابھارا ہے علی تبنی طریقۃ الحوار، بات چیت کا راستہ اختیار کرنے پر. تبنی طریقہ اختیار کرنا، طریقہ اختیار کرنا. ٹھیک ہے، کیوں؟ لتسویت خلافاتہما، اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے. تو بہت شارٹ میں، بہت مختصر میں، بہت عمدگی کے ساتھ ہم نے اس مفہوم کو ادا کر دیا، اور جو مفہوم یہاں تک کا ہوتا ہے بالکل وہی مفہوم یہاں تک کا ہوتا ہے. لیکن دیکھیے دونوں کا معیار آپ کے سامنے ہے، لیکن یہی آپ کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں تک اگر ہماری عربی پہنچتی ہے تو معتبر ہے، اور یہی سکہ راج الوقت ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. اگرچہ اردو سے عربی یہ سب سے مشکل مرحلہ آتا ہے، لیکن ہم نے دونوں کو مکس کر کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ نے سمجھ لیا وَاعْتَبَرَ الْغَاءَ هَذِهِ الْمُحَادَثَاتِ، اور مایوس کن قرار دیا ہے کا مطلب الغاء، اور اعتبار کیا ہے الغاء هذه المحادثات مخيبا للآمال وحث البلدین على تبنی طریقۃ الحوار، بات چیت کا راستہ اختیار کرنے پر ابھارا ہے لتسویت خلافاتہما. یہ آپ نے سمجھ لیا. ٹھیک ہے نا، یہاں تک چلیے. ٹھیک ہے نا، بات چیت کا راستہ اختیار کریں. اچھا اب چلتے ہیں اگلے پیراگراف کو دیکھتے ہیں. اس میں کیا ہے، انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی ہے، نہیں، انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے رہنما مذاکرات کی جلد بحالی کے لیے تمام ممکنہ مواقع استعمال کریں گے. انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی ہے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ وَأَعْرَبَ عَنْ عَمَلِهِ، ہے نا، امید ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، رہنما یہ تو آپ جانتے ہیں قائد جمع قادہ، مذاکرات محادثات، جلد بحالی کے لیے ہے نا، استئناف مذاکرات کی بحالی، استئناف المحادثات ہے نا، یعنی استئناف کا معنی آتا ہے کسی چیز کو اثر-نو کرنا. ٹھیک ہے نا، پھر سے کرنا، اس کو ایک چیز ہو چکی ہے لیکن اس کو اثر-نو کرنا ہے. تو اس کے لیے عربی کا جو سب سے بہتر لفظ ہے وہ کیا ہے؟ استئناف. استئناف المحادثات ہے نا، مذاکرات کی جلد بحالی کے لیے تمام ممکنہ مواقع ہے نا، ممکنہ مواقع فرص المتاحہ، ممکنہ مواقع فرص المتاحہ استعمال کریں گے ہے نا. اچھا، ممکنہ مواقع استعمال کرنے کے لیے جو فعل استعمال ہوگا تو اس کے لیے آتا ہے انتہاز الفرصہ. انتہاز الفرصہ، موقع کا فائدہ اٹھانا. انتہاز الفرصہ، موقع کا فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا الفاظ. اب ہم اس پیراگراف کو اردو عربی پیراگراف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں دوستو، تو دیکھیے میں نے اس پیراگراف کو لکھ دیا ہے، آپ دیکھیے. ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے سمجھ لیا. انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے رہنما مذاکرات کی جلد بحالی کے لیے تمام ممکنہ مواقع استعمال کریں گے. ہم نے عربی کا لکھا کما اعرب عن عملی. ٹھیک ہے نا، یہ جب پیراگراف بدلا اور بات وہی چل رہی ہے اس طرح کی، تو اس میں جو ہے نا ہم اس طرح کا جو ہے اسٹاپ لاتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کما جیسا کہ انہوں نے، پھر یہ تو یہ اب اس میں تنوع پیدا کرنے کے لیے، جملے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کما اعرب عن عملی، جیسا انہوں نے امید ظاہر کی. کس بات میں امید ظاہر کی؟ فی ان ينتهز، انتہاز الفرصہ، موقع کا فائدہ اٹھانا،
قادۃ الہند و پاکستان، یہاں پر کیا استعمال کیا؟ جمع استعمال کیا، کیوں؟ اس لیے کہ رہنما ہے نا. تو یہاں پر ہم دونوں ملک ہے تو یہاں پر مؤنث تسنیہ استعمال نہیں کریں گے بلکہ جمع ہی استعمال کریں گے. یہی اسلوب ہے اخبار کا، ٹھیک ہے، اخبارات کا. کس بات میں ظاہر کی؟ فی ان ینتہز قادۃ الہند و پاکستان کل الفرص المتاحہ، تمام ممکنہ مواقع استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. کیوں؟ لاستئناف المحادثات، مذاکرات کی جلد بحالی کے لیے جلد میں لگا دیا قریباً، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس پیراگراف کو سمجھ لیا. چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں اور آخری پیراگراف دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے، کل امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان، ٹھیک ہے نا، جان کربی، یہ جان کربی ہے، ٹھیک ہے نا. جان کربی نے کہا تھا کہ کشمیر سمیت تمام باہمی معاملات کو حل کرنا پاکستان اور ہندوستان کی اپنی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے امریکی محکمہ خارجہ، المحکمۃ الخارجیہ الامریکیہ، ٹھیک ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان، کسی چیز کا ترجمان، الناطق باسم المتحدث باسم کذا یا فلاں، ٹھیک ہے. امریکی محکمہ خارجہ وزارت الخارجہ الامریکیہ، وزارت الخارجیہ الامریکیہ یا المحکمۃ الخارجیہ الامریکیہ، ٹھیک ہے، دونوں استعمال ہوتا ہے. ترجمان المتحدث باسمی کا ترجمان، المتحدث باسمی وزارہ، کسی وزارت کا ترجمان، ٹھیک ہے. کشمیر سمیت تمام باہمی معاملات کو حل کرنا، معاملات کے لیے القضایا، قضیۃ جمع قضایا استعمال ہوتا ہے. باہمی معاملات کے لیے بین کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا، باہمی بین، یا پھر ثنائیہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ثنائی، القضائیہ الثنائیہ، باہمی معاملات، ٹھیک ہے. حل کرنا تسویہ، اپنی ذمہ داری ہے. جب اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ کسی کی اپنی ذمہ داری ہے، اگر ہم کوئی کسی کو یہ کہنا ہو کہ یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، کہ الامر یعود الیک، ہے نا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو یہاں پر ہم استعمال کریں گے عاد یعود کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. تو آپ نے سمجھ لیا کو ہم عربی میں لکھیں گے، اس پیراگراف کو ہم عربی پیراگراف بناتے ہیں. ہاں دوستو دیکھیے، میں نے کیا کیا، آخر پیراگراف کا میں نے عربی پیراگراف بنانے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیے آپ، وَكَانَ الْمُتَحَدِّث بِاسْمِ وِزَارَةِ الْخَارِجِيَّةِ الْأَمَرِيكِيَّةِ، جون کربی ہے نا، یہ جون کربی ہے، چونکہ یہ وہ ہے، یہ اصل میں کیا ہے، یہ جو ایچ این ہے نا، اس کے بعد کربی، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے جون کربی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہ ہے تو اس کے لیے ہم جون استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، آپ نے سمجھ لیا. تو وکال المتحدث باسم وزارت الخارجیہ الامریکیہ، امریکی محکمہ خارجہ یعنی وزارت خارجہ کے ترجمان، ٹھیک ہے. کون؟ جون کربی. کانا سرہا ہے نہیں، کانا سرہا سراحت کی تھی یعنی کہا تھا، ٹھیک ہے. تو کالا ہر جگہ استعمال نہیں کریں، کہیں وضحا سرہا اس طرح کا استعمال کرتے رہتے ہیں، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. امسی کل یعنی گزشتہ، کل کہا تھا کا مطلب ہو گیا گزشتہ کل، ٹھیک ہے نا. تھا یہ اس بات پہ کو بتلاتا ہے، ٹھیک ہے. کس کا کہا تھا؟ بِأَنَّ مَسْئُولِيَّةَ حَلِّ جَمِيعِ الْقَضَايَا الْعَالِقَةِ، یہاں پر ہم نے جمیع القضایا تمام معاملات کو حل کرنا، حل یعنی مسئولیہ ذمہ داری، العالقہ یعنی معاملات سے مراد وہ معاملات ہیں جو دونوں کے الجھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. العالقہ لٹکے ہوئے ہیں، یہ معاملات مراد ہے، ورنہ معاملات تو ہزاروں ہوتے ہیں دو ملکوں کے درمیان، تو مراد وہ ہے جو الجھے ہوئے معاملات ہے. تو ہم نے یہاں پہ استعمال کیا العالقہ بین الہند و پاکستان. تو باہمی معاملات کا دیکھا، باہمی معاملات کا ہم نے بین استعمال کر لیا. یہاں پر ہم القضایا الثنائیہ بھی استعمال کریں گے لیکن کسی اور موقع سے، ٹھیک ہے. تو آپ دونوں کو ذہن میں رکھیے. وہ بین الہند و پاکستان. اچھا، کشمیر سمیت، جب اس طرح کے جب الفاظ آتے ہیں اور اس طرح کی جب مطلب ترکیبیں آتی ہیں تو ذہن بہت الجھتا ہے. اس کے لیے سب سے آسان طریقہ عربی میں ہے اور جو بہت رائج ہے اور بہت فصیح ہے، بما فی ذالک. دیکھیے بما فی ذالک قضیۃ کشمیر، کشمیر سمیت تمام معاملات کے لیے ہم نے کیا کیا؟ بما فی ذالک ہے نہیں، بشمول اس کے، بما فی ذالک بشمول قضیہ کشمیر کے، ٹھیک ہے. تعود للبلدین، دو ہندوستان اور پاکستان کی اپنی ذمہ داری ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ تعود للبلدین، دونوں ملکوں کی طرف لوٹتی ہے. آپ نے سمجھ لیا اس اسلوب کو؟ تو دیکھا یہ ہے، ٹھیک ہے نا دوستو، یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس پر ایک ایک لفظ پہ آپ اس کو محنت کیجئے، اپنے شعور میں اتاریے، ہے نہیں،
اور اس پر اس کو پریکٹس میں لائیے، پھر جو ہے بات بنے گی، تب کام کی بات ہوگی۔ اسی کو حل کے لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس مختصر دورانیے کی اس کورس میں آپ شریک ہوں، یقین جانیے یہاں تک پہنچنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا، بہت آسان، آپ کے راستوں کو بہت مختصر کر دے گا اور آپ کی عربی کی اعتباریت کو بڑھا دے گا، اعتباریت بخشے گا اس کو۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں، اور اس میں دنیا بھر سے لوگوں نے شرکت کی، عرب ممالک سے اور دوسرے ملکوں سے بھی شرکت کی کچھ لوگوں نے، اور بہت مؤثر رہا الحمدللہ۔ تو آپ بھی جو ہے اگر آپ شریک ہونا چاہتے ہیں اس آن لائن کورس میں تو فوراً رجسٹریشن شروع کروائیں اپنی، کیونکہ اس کا رجسٹریشن ہو چکا ہے، مطلب ہو رہا ہے، جاری ہے۔ تو واٹس ایپ نمبر پہ آپ ڈائریکٹ کال رابطہ کریں اور اپنا رجسٹریشن کروائیں۔ یہ تو آپ نے سمجھ لیا، اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے کچھ استعمالات ہم نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو؟ تو دوستو ہم نے کچھ استعمالات جو بہت ضروری تھے ہم نے اس کو لکھوا دیے ہیں، اور جیسے ہم نے لکھوا ہے اس طرح سے آپ یاد کر لیں۔ یہ یاد رہنے اور استعمال کرنے کے زیادہ قریب ہے، اور آپ اس کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے، یہ تجربہ ہے، اس لیے میں اس طرح لکھوا دیتا ہوں، اس کا استعمال ہی ڈائریکٹ لکھوا دیتا ہوں۔ اسی طرح یاد کریں گے تو بہت جلد آپ جو ہے اس طرح کے لکھنے قابل ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے ہم نے لکھا اذا، اس کے اصل معنی آتے ہیں مقابل بمقابلہ، لیکن یہ جو یہاں استعمال ہوا ہے اس کے معنی کے پر، ٹھیک ہے، اس کے معنی استعمال ہوا ہے۔ اعرض عن شیء، اظہار کرنا، ٹھیک ہے۔ الغاء المحادثات، مذاکرات منسوخ کرنا۔ مستشار الامن الوطنی، قومی سلامتی کے مشیر، ٹھیک ہے، اس کو ایز اٹ از یعنی جیسا ہے ویسے ہی یاد کریں آپ، ہے نا۔ سوا تسویتاً، سوا خلافاً، یا پھر ہم نے اضافہ لکھ دیا ہے انہا خلافاً، اس کے ہم دونوں کے معنی ایک ہوتے ہیں، اختلاف ختم کرنا۔ المتحدث باسم وزارت الخارجیہ، وزارت خارجہ کا ترجمان۔ انتہز الفرصہ، موقع سے فائدہ اٹھانا۔ تبنی طریقہ، تمنا طریقتاً، طریقہ اختیار کرنا۔ قضایا ثنائیہ، دو طرفہ یا پھر باہمی معاملات۔ مخیب للاعمال، مایوس کن، دیکھا، تو اس کو آپ ایسے ہی لکھیں اور پھر یاد کریں۔ تو دوستو اس میں تو جو الگ سے جملے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جملے لکھواتا ہوں جب ہم عربی سے اردو کرتے ہیں، تو یہ تو خود عربی پورا جملہ ہی اور پوری خبر ہی آپ کے سامنے ہے، تو آپ اسے محفوظ کریں اور اسے جذب کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو رہا ہوگا۔ میری یہی کوشش ہے کہ بہت ہی قوت اور مضبوطی اور بہت محنت سے آپ تک وہ چیزیں پہنچاؤں جو عام طور پر دستیاب نہیں ہوتی ہے، اور گھر بیٹھے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آتی ہے تو آپ ہمارا ہمیں سپورٹ کریں، لائک شیئر کریں، اور خواہش مند حضرات تک اسے ضرور پہنچائیں، ٹھیک ہے دوستو؟ پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی خبر کے ساتھ، بہت مفید خبر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اپنے اس دوست کو یعنی سجاد خلیق کو دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔